بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو میرے ان تمام کامنٹ کرنے والوں کے لیے ہے جو بہت پریشان ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ زندگی ان پر تنگ ہو گئی ہے، یا جن کی محبت کی ادھوری کہانیاں ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی کی ایسی کہانی سناؤں گی جس کے بعد آپ کے اندر ایک سکون کی لہر اتر جائے گی اور آپ کا یقین اپنے رب پر اور مضبوط ہو جائے گا، اور آپ اپنی ادھوری کہانیوں کو مکمل کرنے کے لیے اللہ پر مزید بھروسہ کریں گے۔ اس لیے یہ کہانی مکمل سنیے گا اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کو دنیا کی محبت نے گھیر رکھا تھا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا سوائے اللہ کی محبت کے، لیکن وہ شاید ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جن کو رب نے چن لینا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک محبت کرنے والا انسان آیا جو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ لڑکی محبت کے معاملے میں بھی بہت خوش نصیب تھی۔ وہ ہر وقت اس کی محبت کا دم بھرتی، ایسی محبت کے دیکھنے والوں کو رشک آتا تھا، یقین ایسا کہ کوئی بات اس کے یقین کو نہ توڑ سکتی تھی۔ لڑکا بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ بہت کوشش کی لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ پھر اس لڑکی کو اللہ یاد آیا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور حالات مزید بگڑتے گئے۔ وہ لڑکی اپنی محبت میں اتنی پرخلوص تھی کہ کسی اور کا تصور کرنا بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی آزمائش اور بڑھتی گئی۔ اس کے لیے سارے راستے بند کر دیے گئے اور وہ لڑکا بھی دنیا سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ دونوں کے لیے ہی موت سے کم نہ تھا۔ وہ دونوں ہی بے بس ہو چکے تھے اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی باقی تھیں۔ ایک ان دونوں کی محبت جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت وہ محبت ختم نہیں کر سکتی تھی، اور ایک ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے بے تحاشا دعائیں تھیں۔ اللہ جانتا تھا کہ وہ بہت کمزور ہے، اگر اللہ نے اس کو نہ تھاما تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ جو بھی تھا جیسے بھی تھی، لیکن اللہ سے مانگنے والی تھی۔ جتنے بھی گناہگار تھی، لیکن اللہ سے کہیں نہ کہیں وہ ڈرنے والی تھی۔ شاید اللہ کو اس کی یہی ادا پسند تھی۔ وہ کیسے اس کو تکلیف میں اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ اور محبت میں امتحان بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو پھر جب سب ختم ہوتا نظر آیا تو اس کے رب نے اس کو اپنے اور قریب کر لیا، لیکن اس کا امتحان ابھی باقی تھا۔ ابھی تو اسے رب نے اپنے محبوب لوگوں میں شامل کرنا تھا۔ ابھی تو اس کا امتحان شروع ہوا تھا۔ پھر جب آخری دروازہ بھی بند ہو گیا اور ایک طرح سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا، تو اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، جہاں اس گرتی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی لڑکی جس پر ظلم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، رب نے فوراً سنبھال لیا اس کو۔ سب چھوڑ گئے اور رب مل گیا اسے۔ یہ تھا اس کی زندگی میں رب کا معجزہ۔ اور پھر جس کو رب سنبھال لے اس کو کون گرا سکتا تھا؟ اب اگر رب چاہتا تو اس کے دل سے محبت ختم بھی کر سکتا تھا، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ لیکن رب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے دل میں یہ یقین ڈال دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے سارے راستے بند ہو جائیں، تم ہمت نہ ہارنا اور اپنے رب پر یقین کر کے اس سے مانگتی رہنا۔ تمہارا رب تمہارے لیے سارے دروازے کھول دے گا اور جلد ہی تمہاری ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ بس تم ہمت مت ہارنا اور دن رات رب کو پکارتی رہنا۔ لوگوں کی باتوں سے مایوس نہ ہونا۔ لوگ وہ نہیں جانتے جو تمہارا رب جانتا ہے، اور اگر وہ ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ بس تم اپنے رب پر یقین رکھنا۔ اور پھر اس نے اپنے رب سے عہد کر لیا اور اپنا معاملہ پوری طرح سے اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ ایک رات وہ آسمان کے نیچے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ گرمی کے موسم میں بھی اس کا جسم بے تحاشا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تھر تھراتے کانپتے جسم کے ساتھ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے اسے جھکا لیا ہو اور کوئی اس سے بے تحاشا محبت سے دیکھ رہا ہو۔
اس نے بمشکل نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا، اور یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے کہ وہ آسمان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تاروں سے بھرا ہوا تھا، وہ اچانک خالی ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کا رب اس کو سننے کے لیے ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گیا ہو، اور وہ اس صاف آسمان کو گھورتی رہی۔ اس کا چہرہ اب گیلا ہو چکا تھا، اس کے بہتے آنسو اس کی تڑپ کو مزید بڑھا رہے تھے۔ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس کی زبان اس کے الفاظ سے چھین لی گئی تھی۔ وہ لڑکی جو ہر بار اپنے رب کے سامنے اپنی خواہشات کا ڈھیر لگا دیا کرتی تھی، آج اپنے رب کے سامنے اس کی محبت اور رضا مانگنے کے لیے جھکی تھی۔ آج وہ رب سے رب کو منانا چاہتی تھی، تب وہ لفظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ بالکل تنہا آسمان کے نیچے اپنے رب کے سامنے سجدوں میں بیٹھی تھی، اپنے ہاتھ بلند کیے اور اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ پاک، اے ساتوں آسمانوں کے مالک، اے رب دو جہاں، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اس دنیا نے میرے لیے تمام در بند کر دیے، تمام دروازے بند کر دیے ہیں یا رب۔ یا رب، یہ چاروں دروازے میرے اوپر لوگوں نے بند کر دیے، لیکن میرے پروردگار تیرا راستہ بند نہیں ہوا، تیرے آسمان کا در بند نہیں ہوا۔ میرے اللہ پاک، مجھے تیرے در پر پورا یقین ہے۔ اے میرے رب، مجھے اس شخص کو عطا کر دے۔ اے اللہ، اس شخص کو میرا نصیب بنا کر میرے مقدر میں لکھ دے۔ اللہ، اس شخص کو میرا محرم بنا دے۔ یا اللہ، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر میری دعاؤں پر کن فرما دے۔ اے میرے رب، لوگوں نے اس کو ناممکن بنا دیا، لوگوں نے میری دعاؤں کو ناممکن کی مہر لگا کر ہمیشہ کے لیے دبا دیا ہے، لیکن میرے پروردگار، میرا یقین تجھ پر ختم نہیں ہوا۔ میرے رب، تیرا در میرے لیے بند نہیں ہوا۔ اے میرے پروردگار، اس در سے مجھے عنایتیں کر دے۔ اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، مجھ پر اپنی عنایتیں کر دے، میرے لیے اپنے در کا راستہ بنا دے۔ اے اسماعیل علیہ السلام پہ چھری نہ چلنے دینے والے رب، میری دعاؤں پر کن فرما دے۔ اے ایوب علیہ السلام کے خدا، ان کی مصیبتیں ختم کرنے والے رب، میری مصیبتیں ختم کر دے۔ اے معجزات کرنے والے پروردگار، میری ناممکن دعاؤں پر اپنے معجزوں کی مہر لگا دے۔ اے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کرنے والے اللہ، میری ایک چھوٹی سی ناممکن دعا پر کن فرما دے۔ اے میرے پروردگار، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کر انہیں زندہ باہر نکالنے والے پروردگار، مجھے ان مشکلات سے باہر نکال دے، اس ناممکن تاریک کوٹری سے مجھے باہر نکال کر میری دعاؤں پر کن فرما دے۔ اے میرے پروردگار، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میرے رب، میری ناممکن دعاؤں پر اپنے کن کی مہر لگا دے۔ اے میرے اللہ، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ان اپنے لامحدود خزانوں سے مجھے اس شخص کی ایک چھوٹی سی محبت عطا کر دے۔ اے میرے پروردگار، اس شخص کا ساتھ میرے نصیب میں لکھ دے، اس شخص کو میرا محرم بنا کے تیرے پسندیدہ رشتے نکاح میں باندھ دے۔ اے میرے اللہ، مجھے ایک حلال رشتے، تیرے پسندیدہ رشتے نکاح میں باندھ دے۔ اے اللہ، تیرے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، مجھے اس شخص کی محبت عنایت کر دے۔ پھر کیا تھا، آسمان کا رنگ بدلنے لگا، اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے، اس کا چہرہ گیلا ہوتا جا رہا تھا، اور رب کے پاس اس کی عنایتیں چلی گئیں۔ رات کے آخری پہر میرا رب اسے بہت قریب ہو کر سن رہا تھا۔ اللہ نے اپنا قلم اٹھایا اور اس کی دعاؤں پر کن کا قلم پھیرنے لگا۔ اللہ اس کی ہر دعا کے بدلے میں کن کا قلم دہرانے لگا۔ فرشتے اس کی ہر دعا پر آمین کہنے لگے، اور میرا پروردگار اس کی ناممکن دعاؤں پر اپنے کن کی مہر لگانے لگا، اور اللہ اس کے دل میں سکون نازل کرنے لگا۔ رب اس کے دل میں اس شخص کی محبت نازل کرنے لگا۔ اللہ نے اپنی قدرت اور رحمت سے اس شخص کو اس کا نصیب بنا دیا، اسے اس کا محرم بنا کر اسے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔
تو میرے تمام سننے والے، آپ بھی اپنے رب پر یقین رکھیے۔ میں جانتی ہوں، مجھے احساس ہے آپ لوگوں کی تکلیفوں کا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی ادھوری کہانیاں آپ کو سکون نہیں لینے دیتی، لیکن میری اس ویڈیو کے بعد میری باتوں پر یقین رکھیں، میری باتوں پر عمل کر کے اپنے پروردگار پر یقین کر کے تو دیکھیں، تہجد کو پڑھ کے تو دیکھیں، اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، وہ عطا کرے گا، وہ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ دنیا سے امید لگانے چھوڑ دیں، جو چیزیں ناممکن نظر آ رہی ہیں اس کو اپنے اللہ کے پاس اٹھا کر لے جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے کن کہلوائیں اپنی محبتوں کے اوپر۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت جلد عطا کرے گا، انشاءاللہ تعالی۔